اگلا سوال ہے، میرے ساتھ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو 1 یا 2 رکعتوں کے بعد شیطان مجھے شک میں ڈال دیتا ہے کہ تم نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں نہ کہ اتنی، اور یوں مجھے ہر نماز کے اینڈ پر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ پلیز مجھے اس آزمائش سے نکلنے کا طریقہ بتا دیں، شکریہ۔ طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی کو نماز میں کوئی وہم ہوا ہے نا تو سجدہ صاف کرنے سے اس کی نماز نہیں ہو جائے گی، کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو آ کے تمہیں وسوسے دلاتا ہے، حتیٰ کہ تمہیں یہ بھول جاتا ہے کہ تم نے کتنی رکعتیں پڑھی اور کتنی نہیں۔ تو اس میں آگے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یقین پر بنیاد رکھو اور اینڈ پہ 2 سجدے کر لو۔ تو یقین پہ کیسے بنیاد ہوگی؟ اگر مجھے یہ شک پڑ جائے کہ میں نے 3 پڑھی ہے یا 4، تو یقین کس کا ہے؟ 3 کا۔ 3 یا 4 میں جب شک پڑا تو یہ تو نہیں کہ میں نے 2 پڑھی ہوگی، 3 کا ہو گیا نا۔ تو آپ یہ سمجھے میں نے 3 پڑھی ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اگر تم نے نماز جتنی شیطان نے تمہیں یعنی وسوسہ دلایا ہے وہ وسوسہ ہی تھا، تو یہ تمہارے جو اینڈ پہ تم ایسا کرو گے، اینڈ پہ 2 سجدے کر لو صحف کے، وہ تمہاری پوری نماز کو جفت کر دیں گے اگر تم نے 4 کی بجائے 5 پڑھ لی تھی، اور اگر آپ نے 4 پڑھے تھے تو یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کر دیں گے۔ اس کے لیے سجدہ صاحب کے 5 طریقے حدیث کے اندر آئے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ سجدہ کرنے سے پہلے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، تشہد جب پورا مکمل ہو جائے آپ کا، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں، پھر دوبارہ بیٹھیں اور تشہد پڑھے بغیر ہی دونوں طرف سلام کرتے ہیں، یا آپ 2 طرف سلام پھیر چکے ہیں اس کے بعد 2 سجدے کریں پھر آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسرے طریقے میں دونوں طرف سلام بھی ہے، تشہد والا بھی ہے، میرے علیحدہ سے کلپ ہے، مسئلہ 92 ریکارڈڈ ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے اور پھر بیٹھ کے ساتھ ہی دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو بالکل ہی کوئی پتہ نہیں ہے تو سب نماز ہی آپ نے دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ آپ سے اگر میں پوچھوں یقین پہ بنیاد رکھیں تو آپ کہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں نے 1 بھی پڑھی ہے کہ نہیں، ایڈے ہی کو وہم پہ گیا، پھر سے تھوڑا کوئی علاج نہیں ہے۔ اچھا لیکن ہمارے پاس اس کا بھی علاج ہے، لو جی پھر بھی علاج لے لو۔ میرے سے نا ایک دفعہ ایک بندے نے کہا جی میں رکھتے بھول جاتا ہوں، بڑی کوشش کی ہے، اور کہتا ہے ہر نماز میں بولتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس ٹوٹکا ہے۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا جب آپ نماز پڑھنے لگے نا اپنے سامنے اپنا نا اسمارٹ فون کا نا ویڈیو کیمرہ آن کر لیا کریں۔ جب آپ کیمرہ آن کریں گے تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو بن رہی ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ کو جیسے ہی جس نماز میں شک پڑے نا، آپ نے نماز کو تو ادھر ہی چھوڑنا ہے، کیمرہ لا کے چیک کرنا ہے، تو آپ کو 2-3 بار پتا چلے گا کہ تو آپ کو خالی وسوسہ دلاتا ہے، تو کیمرہ تو بتا رہا ہے کہ آپ نے نماز صحیح پڑھی ہے۔ وہ جناب نے کیمرہ لایا اور نماز بھول گئی۔ جب کیمرہ چل رہا تھا نا تو اب اس کو کانفیڈنس تھا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تو شیطان ہی ہنس گیا کیمرے دی بنا۔ یہ میں آپ کو بالکل صحیح طریقہ بتا رہا ہوں، جینون۔ جس کو شک پڑتا ہے نا وہ سامنے کیمرہ لگا کے نا نماز پڑھے، بعد میں وہ کاؤنٹر چیک کر سکتا ہے نا۔ اس دوران وہ 3 یا 4 میں شک پڑا تو کہ میں نے 3 پڑھی ہے، 4 پوری کر کے یا وہ 5 بھی ہوگی، سجدہ صاحب کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن بعد میں جب کیمرہ دیکھے گا نا اور نمبر آف ٹائم جب آپ یہ پرفارم کریں گے تو آپ کو چلے گا شیطان سے آپ کو وسوسہ دلاتا ہے، آپ نماز بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کیمرے والا طریقہ ہے جدید، ایک مدنی طریقہ۔ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ صورتیں فکس کر لیں ہر رکعت کی۔ آپ ہمیشہ 4 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھیں، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ میری یہ روٹین ہے، یہ اللہ کی محبوب ترین صورتیں ہیں، خصوصاً آخری 3 صورتیں تو المعوذات ہیں، اور جو سورہ الکافرون ہے وہ تو شرک سے برات کا اعلان ہے، اس کے تو زیادہ فضائل ہیں۔ سر آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ آپ مجھے بتائیں جس نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہوئی ہے، کوئی ایڈی سیدھی صورت ہے؟ آپ مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتی ہے، مکس ہو جاتی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم۔ جس نے یہ پہلی رکعت میں پڑھی ہوئی ہے نا، اگر دوسری رکعت میں وہ جا کے سوچتا ہے نا کہ میں نے پتہ نہیں پہلی پڑھی ہے کہ نہیں، جناب وہ 14 طبق روشن ہو گئے کہ بھائی قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے، آلے تک دماغ وچ گونجتی پئی ہے، کیونکہ صورت ہی ایسی ہے۔ اچھا دوسری میں آپ پڑھیں سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص تو اتنی آسان ہے، جب آپ نے پڑھی ہوگی نا قل هو اللہ احد، اس سے تو ہمارا شغف ہی ایسا ہے۔ تیسری رکعت میں جا کے نا آپ کے دماغ میں بھی ہوگا یار سورہ اخلاص میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری میں جائیں گے تو قل اعوذ برب الفلق، یہ بھی ایک یونیک صورت ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ کو نا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا بعض لوگ سجدے بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں 1 کیتا ہے کہ 2 کیتے ہیں۔ آسان سا حل ہے کہ آپ یقین پہ بنیاد رکھیں، اگر آپ کو نا 1 یا 2 آپ کے میں نے 1 ہی کیے ہیں، ایک اور کرتے ہیں تو تیسرا ہی ہوگا نا، اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیں۔ سجدہ صاحب بہرحال ہر کیس میں کرنا ہوگا کیونکہ وہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ہر نماز میں ایسا ہوتا ہے، یہ جناب ان کے ساتھ ہوتا ہے جو 2 سجدوں کے درمیان والی تسبیحات نہیں پڑھتے۔ اگر آپ 2 سجدوں کے درمیان جلسے کی جو تسبیحات ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ پڑھتے ہیں نا، تو جب آپ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں نا تو آپ کو اتنی شارٹ میموری نہیں کسی کی ہوتی کہ وہ رب اغفر لی پڑھ کے دوسرے سجدے میں گیا اور وہ یہ بھول گیا کہ میں بھی رب اغفر لی پڑھ گیا ہوں۔ آپ کے کان گونج رہے ہوتے ہیں رب اغفر لی کے، تو وہ آپ کی حفاظت ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کا مطلب پہلا سجدہ کیا ہے تبھی تو میں نے رب اغفر لی پڑھا نا۔
یہ جلسے کی تسبیحات کی ایسی برکت ہے. میں نے کئی لوگوں کو بتایا جو تسبیحات نہیں پڑھتے تھے, جب انہوں نے تسبیحات شروع کی ہیں تو وہ ان کو سجدوں کا وہاں آنا بند ہو گیا. ٹھیک ہے, باقی اگر کوئی کسی کوئی بھول گیا, تشہد درمیان والا رہ گیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اینڈ پہ سجدہ صاف کریں, اس کے لیے تو تشہد بھی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ بھی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے. نبی الاسلام بھی بھول گئے تھے, آپ نے ایک دفعہ 5 رکعتیں پڑھا دی تھی زور کی, ایک دفعہ 3 پڑھا دی تھی, تو آپ علیہ السلام نے کہا میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح اور انسان بھولتے ہیں, جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو. اور بخاری مسلم ہے کہ امام کو لقمہ دو, مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تصفیق کریں, یہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے, عورت سبحان اللہ کہہ کے نہیں کہے گی, غلطی پہ آگاہ کرے گی. عورت کے پردے کا آپ ذرا لیول دیکھیں. اور سبحان اللہ کہنا, اللہ اکبر نہیں کہنا. ہوتا ہے نا, اب کوئی امام پہلی رکعت میں تشہد بیٹھ گیا نا, پیچھے والے زور لگا رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اس بیچارے کو تو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں یا کوئی کسی بندے نے آ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی ہے. سبحان اللہ جب آپ کہیں گے نا تو سبحان اللہ نماز میں کہیں نہیں, سبحان اللہ صرف اکیلا سبحان اللہ نہیں آتا, سبحان ربی اللہ یا سبحان ربی العظیم آتا ہے. سبحان اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ غلطیوں سے پاک ہے, مراد یہ کہ تو نے غلطی کی ہے, یہ اس کی حکمت ہے. سبحان اللہ کہہ کے آپ غلطی سے آگاہ کریں. اور یہ یاد رکھیے گا, درمیانہ تشہد کسی کا چھوٹ گیا اور وہ چلا گیا نا قیام میں, تو اب سنت یہ ہے کہ نبی نے اسلام فرمایا جب قیام میں پہنچ جاؤ نا, پھر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر سجدہ صاف کرو. کئی بیچارے قیام سے اس کو گھسیٹ کے واپس درمیان والے تشہد میں لے آتے ہیں, خلاف سنت ہے, کیونکہ نبی نے اسلام نے فرمایا. سجدہ صاحب کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے مشکات کی پہلی جلد کے اندر, اگر آپ وہ دیکھیں یہ ساری حدیثیں آپ کو مینیجبل فارم میں مل جائیں گی. لہذا زیادہ ان چکروں میں نہ پڑا کریں. لوگ اس طرح کے معاملات میں پڑے رہتے ہیں, ایسے ایسے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں, اور بعض لوگ اپنی تجوید ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں, آدھا گھنٹہ نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں. اتنا زیادہ وہم میں نہ پڑیں. بعض اوقات یہ چیزیں شیطان کی طرف سے اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ آپ پہ عبادت ہو جائے مشقت والی اور آپ عبادت ہی چھوڑ دیں. تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے, چیزوں کے سلوشنز کی طرف جانا چاہیے. علماء سے رابطہ کریں, اہل علم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا یہ حل ہے. کئی لوگ وضو کے معاملے میں بہت زیادہ وہم کرتے ہیں, 3 بالٹیاں لگا دیتے ہیں, وضو ہی ان کا ختم ہوتا ہے, تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس معاملے میں یعنی بالکل آپ ایکسٹریم پہ نہ چلے جائیں, یہ آپ کے لیے پھر شیطان کی پیروی والا معاملہ بن جائے گا. شیطان کی پیروی, شیطان چاہتی ہے کہ آپ یہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. علی بھائی نیکسٹ کوسچن ہے, آپ نے ایک ویڈیو میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب جس میں انہوں نے یزید ابن معاویہ کی مذمت کی ہے اس کے اردو ترجمے کا ذکر کیا تھا. مجھے اس کا PDF کیسے مل سکتا ہے؟ اسی طرح امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی بک مختصر سیرت الرسول کا PDF بھی چاہیے. آج کا تو بڑی ڈیمانڈ ہے جی ان PDF کی, خصوصاً یہ مختصر سیرت الرسول. سر یہ سارے PDF ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں. آپ بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جائیں تو آپ کو ہماری ویب سائٹ ahlusunnatpak.com پہ ان تمام کتابوں کے PDF مل جائیں گے. سیرت رسول کی والی کتاب کا PDF نہیں تھا, وہ بھی اپلوڈ ہو چکا ہے. امام نے جوزی والی کتاب تو بہت پہلے اپلوڈ ہوئی ہے, 9 نمبر سیریل کے اوپر ہے یہ کتاب ابن جوزی کی, الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس متعصب شخص, اس ضدی اور ہٹ دھرم کا رد ہے جو المانع من ذم یزید, جو یزید کی مذمت کرنے سے روکتا ہے. ابن جوزی کی کتاب ہے, المتوفی 597 ہجری, جو آلموسٹ آج سے آپ سمجھ لیں 700-800 سال پہلے گزرے, اور یہ شیخ عبدالقادرانی کے شاگردوں میں سے. اس کتاب کی تعریف حافظ ابن کثیر نے بھی کی ہے, امام زابی نے بھی کی ہے, امام ابن تیمیہ نے بھی کی ہے. تمام اسماء الرجال کی کتابوں میں جہاں جہاں امام کا ذکر ہے ابن جوزی کا. ایک ابن قیم الجوزی ہیں, وہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. یہ اور ہے, یہ ابن جوزی جو ہے نا, امام ابن جوزی, ان کا نام عبد الرحمن ہے. یہ امام نے تیمیہ سے بھی 200 سال 150 سال پہلے کے ہیں. یہ 597 ہجری میں فوت ہوئے. تو ان کی کتاب کا دیوبند ایک عالم نے ترجمہ کیا تھا, شاہ نفیس اکیڈمی سے شائع ہوا ہے, جن کی وہ شاہ نفیس والوں کی وہ نظم بھی شعیب بھائی سے ہم نے پڑھوائی تھی نا, اصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان ولی رضی اللہ عنہ مجمعین. مختصر سیرت اصول کا PDF بھی ہم نے کچھ دن پہلے رکھوا دیا, 22 نمبر کے اوپر ہے, تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. ویسے بھی آپ ایون گوگل میں بھی جا کے آپ لکھیں نا, مجھے مختصر سیرت الرسول رومن میں لکھ کے لکھیں PDF, وہ ہماری ویب سائٹ تک آپ کو لے آئے گا. اور جہاں جہاں یہ رکھا ہوگا, ہمارے علاوہ بھی رکھا ہوا ہے, کتابوسنت.com پہ اس کا PDF موجود ہے, بلکہ میں نے تو وہیں سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا جب میں نے وہ لیکچر پہ یہ دکھانے تھی یہ ساری چیزیں. وہ تو جواب نہیں دیا ہے, دیکھ لو بڑے بڑے یعنی معاملات ہو جاتے ہیں, حدیثوں کو توڑ موڑ کر پیش کر دیا جاتا ہے, لیکن بابا جی جب بیچ میں آ جائے نا, وہ بابا جی اتنی ننگی باتیں کر گئے اس کی تعویل ہی نہیں ہو سکی. یہ حدیثوں کی بھی تعویل کر لیتے ہیں, لیکن وہ بابا جی نے اتنی کھلی ڈھلی بات کیا کہ تعویل ہی نہیں ہے, اس کا جواب ہی نہیں کو دیتے. اس کے نیچے ایک بندے نے کمنٹس کیے تھے کہ علی بھائی نے آج فرقہ اہل حدیث کو سزائے موت دے دی ہے. فرقہ اہل حدیث کو, منہج اہل حدیث کو نہیں, کیونکہ وہ جن باتوں میں بات کرتے تھے امیر شام کے والے سے, وہ تو محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے نے اس سے زیادہ سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. عربی میں وہ کتاب چھپی ہوئی ہے دارالاسلام والوں کی طرف سے, اردو ہمارے جیلم شاہ سے شائع ہوئی ہے. اب تو میرا دوبارہ وہ پرنٹ نہیں کرائیں گے, پہلے تو بڑی مفت منڈی ہے, 1990 سے لے کے ابھی تک مفت بانٹ رہے ہیں. اب وہ پرنٹنگ بھی نہیں کرائیں گے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے, کرائیں نہ کرائیں, جو ان کے ساتھ ہونی تھی وہ ہو گئی ہے.
PDF موجود ہے, ویسے بھی اب PDF کا دور ہے. یہاں جیلم میں جتنے بھی لوگ تھوڑے علمی شغف رکھتے ہیں ان سے آپ پوچھیں ان کے گھروں میں ایک ایک نسخہ پڑا ہوا ہے. وہ میرے پاس 2 پڑے ہوئے تھے, تو اب ضرورت نہیں, PDF میں موجود ہے اور مکر بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کا عربی ورژن بھی موجود ہے جو دارالاسلام والوں نے پرنٹ کیا, وہ پرنٹڈ فارم میں ہے. لیکن عربی چیزوں سے تو خطرہ نہیں نہ ہوتا, چیز کا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب اردو میں آ جاتی ہے. جیسے بریلوی دیوبندیوں کو بخاری مسلم کا اردو ترجمہ ہونے سے نقصان ہوا ہے نا, تو اہل حدیث میں گھسے ہوئے ناسبیوں کو اس کتاب کا اردو ترجمہ ہونے کا نقصان ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا عورت کے لیے نماز کی حالت میں پاؤں کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو اسے جرابیں پہن کر نماز ادا کرنا ہوگی یا اسے اپنے ازار کی لمبائی زیادہ رکھوانی چاہیے؟ پلیز تفصیلی جواب دیں. دیکھیں جی, یہ اہل حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے, بعض سلفی علماء کی طرف سے یہ آزمائش امت پہ ڈالی گئی کہ عورت کے پاؤں بھی نماز کی حالت میں ڈھکے ہونے چاہیے, یہ اس کے سطر کا حصہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ ابو داؤد کی ایک حدیث سے سہارا لیتے ہیں اور وہ حدیث بھی اصول محدثین پہ ضعیف ہے. وہ مشکات میں آپ کو سطر والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ ایک صحابیہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, میں صرف قمیض میں نماز پڑھ سکتی ہوں, یعنی ازار نہ ہو, صرف میں نے جبہ پہنا ہوا. تو آپ نے فرمایا ہاں, اگر وہ جبہ تیرے پاؤں ڈھانپتا ہو. پہلی بات ہے یہ روایتی ضعیف ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ایک مجہول راوی ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی مشکات میں سطر والے چیپٹر میں لکھ کے اس کے اوپر حکم لگایا. دوسرا, اس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پاؤں ڈھانپنا نماز کی حالت میں ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے اگر کوئی اس روایت کو صحیح مانتا ہے تو وہ اس کی لمبائی کا بتایا کہ اتنی لمبائی ہونی چاہیے کہ وہ پردہ کرے, ورنہ تو عورت کے سطر میں جہاں پہ باقی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بھی ہوتا. ہاں, جو چیز ابو داؤد میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت بالغہ ہو تو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ سر کو ڈھانپ نہ لے. نابالغ بچی کی تو نماز ہو جائے گی, لیکن بالغ کو سر کا ڈھانپنا ضروری ہے. چہرہ اس میں شامل نہیں نماز کی حالت میں, سر کا ڈھانپنا. اور پبلکلی پڑے گی تو پھر چہرہ بھی ظاہر اس کو ڈھانپنا چاہیے. تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ سہارا لیا. پاؤں والا تو روایتی ثابت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے جس طرح مرد کے لیے ٹخنوں کا ننگا کرنا سنت ہے, عورت کے لیے ٹخنوں کا نہ ننگا کرنا سنت ہے. تو ٹخنوں سے تو نیچے ہونا چاہیے, باقی پاؤں کھلے ہوئے ہوں, ہاتھ کھلے ہوئے ہوں یا چہرہ کھلا ہو تو اس کی نماز تو بالکل درست ہوگی. تو بعض اوقات ترجمہ کرنے والے بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں, بعض اوقات آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کوٹ کرتے ہیں. کچھ عرصہ سوشل میڈیا پہ یہ بڑی پوسٹ چلائی گئی کہ جو عورت سر نہیں ڈھانپتی اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا. تو ہمیں بھی کسی نے بھیج دی کہ جناب یہ تو اس کا مطلب جتنی بے پردہ عورتیں ہیں ان کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی. میں نے کہا خدا کے لیے یار, یہ تو اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ تو لکھا ہے کہ جو نماز کی حالت میں اپنا سر نہیں ڈھانپتی, یعنی اس کا سطر مکمل نہیں ہے, تو نماز نہیں ہوگی. جیسا میں اگر کہوں کہ کوئی مرد اگر ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک نہیں ڈھانپے گا کم از کم اتنا, تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بلکہ اگر قمیض ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ مرد کی نماز درست نہیں جب تک کندھے پہ کچھ نہ ہو. اگر ایک بندے کے پاس کرتا موجود ہے نا تو صرف تہمت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوگی, کرتا پہننا اس کے لیے ضروری ہوگا. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ کبھی کرتا اتار کے گھر بیٹھا ہوتا ہے خالی تہمت میں تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ کرتا نہیں پہنا تو نماز کی حالت میں. بخاری مسلم میں کئی حدیث ہے, نبی علیہ السلام گرمی کی وجہ سے اپنی قمیض مبارک اتار کے گھر میں بیٹھا کرتے تھے. اسی لیے تو سورہ نور میں آیا نا کہ جو یہ خصوصاً دن کے اوقات ہیں ان میں آپ کسی کے گھر میں اس طرح داخل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, منع کیا گیا گھر جانا. کیونکہ لوگ اس زمانے میں نہ میرے بھائی کو پنکھے, ریگستان کی گرمی, آپ ذرا امیجن کریں. آج بھی آپ جناب وہاں پہ جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کتنا مشکل وقت انہوں نے گزارا ہے. آپ لوگ صرف اپنے ہوٹل سے حرم تک جائیں نا گرمیوں میں تو راستے میں جو بندے کی حالت ہوتی ہے نا پتہ چل جاتا ہے, اگر آپ کو پیدل جانا پڑے. تو جس زمانے میں گھر میں بھی پہنچ کے سکون نہیں ملنا پنکھے والا, اے سی تو چھوڑ ہی دیں, تو وہاں لوگوں کی کیا حالت تھی. لوگ بیچارے ایک تہمت پہن لیتے تھے, قمیض اتار کے گزارا کرتے تھے کہ یار چلو رات کو تھوڑا ریگستان میں موسم خوشگوار ہو جاتا ہے. بعد اس وقت لوگ ویسے ٹف ماحول کے عادی بھی تھے, یہ بھی بات ہے. ہم آہستہ 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 بلکہ چھوڑ دیں, ہمیں صحیح طرح یاد ہے بچپن میں جون جولائی میں بھی کرکٹ کھیلتے تھے دوپہر کے وقت, کبھی پتہ نہیں چلا تھا گرمی میں کوئی چیز ہے اسکول کالج میں. آج جناب گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, کیوں؟ اور ہمارے بچے بھی اب نہیں اس طرح کھیل سکتے, وہ تو انڈور گیمز کے عادی ہو چکے ہیں. تو آج ہم جب سوچتے ہیں یار ہم تو واقعی جون جولائی میں بھی پورا دن گلی میں کبھی جناب وہ بنٹے کھیلنے تے, جناب کدے جناب جڑا وہ دوڑاں لگانیاں, کدے گلی ڈنڈا کھیلنا, کدے ٹائر چلانے. ٹائر بھی بڑے چلائے ہیں بچپن سے, ٹھیک ہے. اس وقت یہ بھی ایک بڑی انجوائمنٹ ہوتی تھی ٹائر چلانے والی, ٹھیک ہے. اور جون جولائی کی گرمی ہوتی تھی جی, اور کئی بار بیچ میں روزہ رکھ کے بھی سارے کام کیے ہیں. اب آہستہ آہستہ نا اس ماحول کے ہم عادی نہیں رہے, اس لیے آج یہ امیجن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح گزارا کر لیتے تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں جہاں پہ لوگوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, جہاں پہ بجلی بھی نہیں پہنچی ہوئی ہے, لوگ ابھی بھی گزارا کر رہے ہیں, بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں, وہ سیٹسفائی ہیں اس لائف کے ساتھ. آپ ان کو ادھر لے آئیں تو وہ ان کو یہ لائف پسند نہیں آئے گی. تو یہ نماز ہو جائے گی جی, کوئی جراب پہننا ضروری نہیں ہے, ٹخنوں سے نیچے ہونا ضروری ہے. تو باقی وہ مرد کے لیے جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک ہے, عورت کے لیے جو ہے وہ
چہرہ کھلا ہو سکتا ہے، دونوں ہاتھ کھلے ہو سکتے ہیں، دونوں پاؤں کھلے ہوئے ہو سکتے ہیں.